کتنے ماؤں کو یہ شکایت ہے کہ بچے گھر آتے ہیں اور آ کے پھر ٹی وی نہیں چھوڑتے؟ ہاں جی، ایسے لوگ ہیں، ٹیبلٹ نہیں چھوڑتے یا موبائل نہیں چھوڑتے، سب چیزوں کو ایڈ کر لینا۔ تو ایک سولوشن تو میں بتا چکا ہوں، دیٹ از ٹائم ٹیبلنگ۔ ٹائم ٹیبل بنائیں، بچوں کو سینسٹائز کریں۔ دیکھیں، بچے سے بات کریں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم نے بچے سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ویسٹ میں جہاں 30 40 نہیں 200 چینل آتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ویک مناتے ہیں بعض بار، یا نو ٹی وی ڈے مناتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جی آج بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا ریئل لائف یہ ہے۔ کبھی آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی اتوار ایسا گزاریے کہ جو کہیں جی اچھا آج ہم نہ کوئی کوکنگ کریں گے، آج ہم کچھ اور کام کریں گے، لیکن موبائل بند، میرا بھی بند، آپ کا بھی بند، یا سائلنٹ پر، ٹھیک ہے؟ اور آج بچوں کو وقت دیں گے، یہ ایک بڑا ضروری کام۔ اچھا، رات کا کھانا اگر آپ لوگ مل کر کھاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو فیملی بانڈنگ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ آ گیا بہت زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ بات کرنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ ایک ہی کمرے میں صوفوں پہ، اور ہر بندے کے پاس اپنا موبائل ہے، تو بات کیسے ہو آپس؟ تو کوشش ابتدا بچوں کو نہیں کرنی، ابتدا والد کو یا والدہ کو اپنے موبائل کو بند کرنے سے کر۔ سوشل میڈیا، کل رات میں نے ایک آرٹیکل پورا لکھا ہے، سوشل میڈیا از دا مین پرابلم ناٹ فار دا کڈس بٹ فار دا پیرنٹس۔ مائیں بچے کے پیدا ہونے سے اسے گود میں بٹھا کے سیلفی لینے کی کوشش کرتے۔ سو واٹ یو آر ڈوئنگ؟ آپ بچے کو سینسٹائز کس پہ کر رہے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے؟ بچہ رو رہا ہے نا تو اس کے ساتھ سیلفی، بچہ ہنستے ہوئے کی تو چلو ہوتی ہے، بچہ خدا نہ خواستہ پیمپر اس نے گندا کر دیا، اس کے ساتھ پیمپر دھوتے ہوئے سیلفی۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی اور بچے کی زندگی میں خطرناک میسیجز داخل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا موبائل کا استعمال نہیں، خطرناک میسیج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ عمرہ کرنے بھی گئے ہیں تو ہر موقع پر ایک سیلفی ضرور ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی بندہ جو ہے نا اس طرح کر کے سیلفی لے رہا ہے، اتحیات میں بیٹھے ہیں۔ آپ وہاں اس کام کے لیے گئے؟ تو یہ جو سٹیٹس اپڈیٹ ہے، یہ جو سیلفی کا چکر ہے، یہ جو ہر موقع بے موقع، ٹھیک ہے، آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ، خدا ایک بندے کا میسیج ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور جناب وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے چرپائی کی، اور جناب ایک تصویر اس نے اپلوڈ کر دی۔ کیسی عجیب بات! یہ چیزیں بھی اب آپ یہ کریں گے؟ نہیں، اس چیز سے تھوڑا سا ہمیں نکلنا ہوگا۔ اور اگرچہ ان چیزوں کی اہمیت زندگی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں شعوری طور پر کانشیس ہونا۔ آج سے صرف 10 سال پہلے ہماری زندگیوں میں فیس بک نام کی کوئی چیز موجود، زندگی چلتی تھی نا؟ جب ہم نے اپنی جوانی اور بچپن گزارا ہے، یہ موبائل نام کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی۔ بڑی مشکل سے 10 دن گھر سے باہر رہنا، کہیں سے وہ ڈھونڈ کر اس میں کارڈ ڈالنا، اور اس کے بعد فون کرنا گھر، اور گھر والوں کو خیریت اطلاع، اگلے 10 دن پھر غائب۔ یونیورسٹی لائف تو کیسے تھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، ان کی اہمیت بھی ہوگی، لیکن بچے کی خوبصورتی زندگی میں یہ ہے کہ ماں اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کتنا وقت صرف کرتی ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے۔ ایک بڑا پرابلم کیا ہے کہ بچے، اور ایک بڑا ایشو یہ ہے، پرائیویسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر انسان جو سوشل میڈیا میں گم ہو رہا ہے، وہ اس کی ایک لائف وہ ہے جو گھر میں گزارتا ہے، اور ایک لائف خدا نہ خواستہ، میں آپ میں سے کسی کو الزام نہیں دے رہا، میں اپنے لیے یا مطلب سب لوگوں معاشرتی شعور کی بات کر رہا ہوں، ایک خفیہ زندگی وہ بن گئی ہے لوگوں کی کہ جو وہ اس موبائل کے سہارے گزارتے۔ باہر سے حلیہ کچھ اور ہے، اندر سے حلیہ کچھ اور، اس کے گروپس کچھ اور ہیں، اس کے لائکس ڈس لائکس کچھ اور۔ یہ خطرناک زندگی ہے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کلک کرتے ہیں، یہ گوگل صاحب نے ایسا کمال کیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے، ایون آپ کی سرچنگ اور ٹریکنگ، اور کتنی دیر آپ ایک چیز کو جسٹ سنیئر کرتے ہیں، گھورتے ہیں، دیکھتے ہیں، سٹے ٹائم کتنا ہے آپ کا، ہر چیز محفوظ ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو محفوظ نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم کوئی مطلب نہ کسی طرح سے اس چیز کو ڈیلیٹ کر دیا اور وہ ختم ہو گئی، یا ہسٹری یا پرائیویسی کلیئر کر دی، ایسا کچھ وجود میں نہیں رکھتا۔ ہر موبائل، ہر چیز جو ہے اس کا ایک آئی پی ہے، اور وہ پوری دنیا میں یونیک آئی پی ہے، اور وین ایور یو لاگ ان ٹو سم ویب سائٹ،
آپ کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے اور آپ کے ایڈز اسی طرح کے آنے لگتے ہیں, آپ کے جو ہے نا وہ چیزیں اسی طرح کی. یہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے. ہمیں بہرحال اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ جو ہے نا وہ موجود ہوگا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہم نے یہاں یہ سب کچھ کر لیا ہے تو کرامن کاتبین ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. آگے چلیں, گپ شپ کے لیے وقت نکالیے, ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے. 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ ضرور ایسے گزاریے کہ جو بچوں کے ساتھ آپ تھوڑی سی بات کر رہے ہو. سمجھانا بڑا ضروری. میں نے کہا نیکی اور برائی موجود ہے, اسے ابھارنا ضروری. آگے چلیں, وائی کویسچنس یہ بچوں کے اندر کریٹ کیجیے. یہ جو تیسری بات ہمیشہ یاد, جو ذہین بچے ہیں دنیا میں, ذہین ترین لوگ ہیں, وہ متجسس ہوتے ہیں. ان کے اندر کیوریوسٹی موجود ہوتی ہے, اور وہ کیوریوسٹی بنیادی طور پر کیوں کے سوال سے پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ کیوں کا سوال نہیں کرنے دیتے بچوں کو, نہ ٹیچر کرنے دیتی ہیں نہ پیرنٹس کرنے دیتے. حالانکہ ان کے ساتھ مل کر کھوجنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, مزید نئی باتیں تجسس کر کے تلاش کرنی چاہیے. آگے چلیں جی, ٹھیک ہے. بچوں سے پوچھیں کہ آج کلاس میں کیا ہوا تھا. یہ بڑا ضروری ہے. اسکول سے جب بچہ گھر آئے, ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پوچھیں کہ آج کیا 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 تھا کلاس میں, اس کی دوستیاں کیا ہیں, گپ شپ کن سے کرتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. جتنا زیادہ آپ بچے سے بات کر لیں گے اتنا بچہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. کچھ رولز بنائیے گھر میں, کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا. کچھ باتوں کو لکھ کر لگائیے, ٹھیک ہے, تاکہ بچے آپ کے آہستہ آہستہ کچھ چیزوں کے عادی ہو جائیں. آگے چلیں جی. ایک کام یہ بڑا ضروری ہے, اگر ہو سکے بآسانی سے, تو جو باپ ہیں بچوں کے, ان کو بھی اس بات پر قائل کیجئے کہ بچوں سے کھیلنا ضروری. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اب تو ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے وہ بات, اب اتنی نہیں ہے, بلکہ وہ میرے جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اسے میں اکثر ڈانٹتا ہوں کہ یار ہر وقت ہی تم نے بچوں کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک پرانا کلچر یہ موجود ہے کہ جی والد جو ہے نا وہ تو بڑی ہی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے اور وہ ہمیشہ خوف زدہ. ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور غالباً حضرت زید بن حارثہ, ان دونوں کو اپنے دونوں بازوؤں پر بٹھایا ہوا. ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے, اتنا لاڈ پیار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رحمت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا. تو یہ تو رحمت کا ایک عنصر ہے, بچوں کو پیار کرنا اور بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا, ان کے ساتھ کھیلنا. کوشش کیجیے آپ بھی وقت دیں اور بچے بھی, کبھی آپ کھیلیں, کوئی گیم رکھ لیں. دیکھیں ایسی فزیکل چیزیں, ایک شکایت یہ جو بات ہو رہی تھی نا اسکرین کی, ایک پرابلم کیا ہے ہمارے گھر میں, موبائل کے علاوہ کھیل کون سا ہے جو بچے کھیل سکتے ہیں؟ کیا آپ نے آلٹرنیٹو کھیل دیے ہیں بچوں کو؟ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کوئی کیرم بورڈ چھوٹا سا لے لیں, اس کو کھیلنے کی کوشش کریں. کوئی چھوٹے چھوٹے ریکٹ شٹل اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو وہ گھر میں رکھیں. اور کچھ نہیں, ایک لوڈو گھر میں رکھی جا سکتی. لوڈو اندر سے بھی استعمال ہوتی ہے, باہر سے بھی ہوتی, اور باہر کی جو گیمیں ہیں وہ زیادہ بچے میں لاجک پیدا کرتی. وہ 12 ٹینی کہہ لیں, شطرنج کہہ لیں, ٹھیک ہے, کوئی حلال حرام کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہر وہ کھیل کے جس کے اندر جوا لگایا جائے یا جو وقت, قیمتی وقت کو بہت زیادہ ضائع کرنے کا باعث بنے, وہ غلط ہے. ادروائز کھیل حرام حلال کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ شطرنج کھیل سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. بلکہ میں نے کل پرسوں ایک جگہ پڑھا کہ شطرنج تو ایجاد ہی مسلمانوں نے کیا, تو اس میں ایسی, اور جس نے ایجاد کیا تھا اس نے بڑی زبردست جو ہے نا شرط رکھی. بادشاہ نے جب کھیلا اس کو اور بڑا مزہ آیا, اس نے کہا انعام مانگو, کیا مانگتے ہو, کوئی خزانہ کوئی اس نے کہا جی کچھ نہیں مانگتا, آپ صرف یہ کریں کہ اس کے ایک دانے میں, ایک کھانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ دیں اور ہر اگلے کھانے میں اس کو ڈبل کرتے جائیں. تو بادشاہ نے کہا یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے کہ اس نے جو ہے نا اتنی سی چیز مانگی. تو اس نے وزیر کو کہا بھی اس کو دے دو جتنے بنتے ہیں, اس میں چند بوریاں بن جائیں گی. اس نے کہا, وزیر نے جب کیلکولیٹ کیا تو اس نے کہا ساری دنیا کے بھی چاول اکٹھے کر لے تو آخری کھانے کے برابر چاول نہیں ہو سکتے. اتنی ذہانت سے یہ کھیل بنائے. تو بچوں سے کھیلیں تو صحیح, آلٹرنیٹ فزیکل ایکٹیویٹی دیں. آپ گھر میں کوئی پائپ لگا دیں جہاں سے بچے, لڑکوں کا یہ شوق ہوتا ہے لٹکنا چاہتے ہیں, کہیں لٹکنے کی جگہ دیں. کوئی جھولا آپ گراج میں کہیں لگایا ہو آپ نے, تو آپ آلٹرنیٹو دیں تو صحیح بچوں کو. ایک ماں بچے کو پکارتی ہے چرپائی کے نیچے سے نکل آؤ نکل آؤ. اب بچہ وہاں, چھوٹے بچوں کا یہ شوق ہوتا ہے, وہ اس طرح اپنی ایک سیکلوژن سی اور پرائیویٹ سی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. لڑکیاں بچیاں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے اس میں بیٹھ جاتی. اب وہ بچہ نہیں کر رہا, تو میں بیٹھا ہوا تھا, میرا دوست تھا, میں کہتا ہے یہ کیوں نہیں کر رہا,
میں نے کہا اسے بتاؤ کہ چرپائی سے نکلنے کے بعد چڑھنا کس چیز سے اوپر ہے. مطلب آپ اس سے منع کر رہے ہیں, اس کا آلٹرنیٹ تو دیں اس کو, آپ کہ اسے نیا کھیل تو بتائیں جس کے اندر وہ جائے. تو یہ ٹیبلٹ, موبائل, سکرین, آپ آلٹرنیٹ تو دیں بچوں کو, پھر بچوں سے شکوا کریں.